بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا مگر دور ہو گیا۔ تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو میری آنکھ کھلی کھلی رہ گئی۔ واقعی حکم ربی کے ہم سب تابع ہے، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ احکام ربی کا مرہون منت ہے۔ ہماری ہی گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے ایک دوست اکبر کی شادی تھی۔ میں بھی مدعو رسم مہندی میں ہر طرح کا ہلا گلا ہوا، ڈول بجے، خوب ناچ گانا ہوا۔ تعریف کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی کبھار فائرنگ کا تڑکا بھی لگایا جاتا رہا۔ عزیز وقارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرماتے تھے۔ رات تقریباً 3 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ اکبر کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ سب لوگوں سے زمین ان کی زیادہ تھی۔ کوٹی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی ہر ایک آسائش میسر تھی۔ عمارات کے ساتھ ساتھ اکبر ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہمہ وقت دل پھینکنے کو تیار رہتی تھی۔ کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اس کے باوجود اکبر کریکٹر لیس نہ تھا، ہنس مکھ دوسروں کے دلوں میں گھر کر لینے والا ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں وہ بلا تفریق ہر کسی کے کام آتا، دکھ درد میں شریک ہوتا۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی لیٹ گیا۔ میں تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ صبح مجھے میرے ایک دوست سلمان نے اٹھایا اور بتایا، سارے گاؤں میں چاند مارا، اکبر کہیں پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز وقارب اور مہمان پریشان ہیں، بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں اور بسیں ہارن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہے۔ بینڈ والے بھی پہنچ چکے ہیں، مگر اکبر کی اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی، خوشیوں بھرا آنگن ماتم کدہ بن کے رہ گیا ہے۔ دوپہر ہونے کو تھی، برادری کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اکبر کے چھوٹے بھائی راشد کو تیار کرو، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی، لڑکی والوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والے بھی لوگوں کی طعنوں سے بچ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے لڑکی والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک کمی کے ہاتھ اکبر کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ ہم کو سب معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں آنے کی قطعی جرات نہ کرنا، کیونکہ راشد بھی اکبر کی ہی کا بھائی ہے، وہ اکبر سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا، اور ساتھ ہی دوسرے کمی کو ہماری ہی گاؤں کے امجد جو اکبر ہی کا کزن تھا، پیغام بھجوا دیا کہ فوراً تیار ہو کر چند عزیز ساتھ لے کر پہنچ جاؤ۔ زیادہ تردد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ امجد کی تو جیسے لاٹری نکل آئی، خوشی سے پولے نہیں سما رہا تھا۔ چند دن پہلے سے ماتم کنا امجد کی تو اب باچیں کھل رہی تھی۔ جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بھی اختیار پکار اٹھا، واہ مولا تیرے رنگ تیریا تو ہی جانے۔ امجد اکبر کا کزن تھا، مگر کسی بھی طور وہ اکبر کا ہم پلا نہیں تھا۔ یہی ثانیہ کے گھر والوں نے امجد پر اکبر کو ترجیح دی تھی، حالانکہ امجد اور ثانیہ ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ ثانیہ امجد کے سگے ماموں کی بیٹی تھی، مگر جہاں دولت کی پرواہ نہ ہو وہاں رشتوں کا تقدس قائم نہیں رکھا جاتا۔ ہر رشتہ دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کو قتل کروا دیتی ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے۔ زمیندار تو ویسے بھی 1 انچ زمین کی خاطر خاندان کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، مگر زمین کا ٹکڑا کئی قتل کروانے کے بعد بھی مودی اور مدعالیہ کا منہ چڑوا رہا ہوتا ہے۔ امجد تیار ہوا، اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ اس طرح 2 بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعہ کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز میرے کانوں سے
ٹکراتی ہے تو مجھے فوراً اکبر والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ امجد اور ثانیہ کی شادی کے 1 سال بعد اکبر دبئی سے لوٹا۔ ہر ایک اس سے رفوش ہونے کی متعلق پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی۔ ایک شام میری اور اکبر کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، اکبر تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشیوں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا گئے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا؟ اکبر کہنے لگا، رحیم بھائی ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے بورا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا۔ ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا اب میں اسی سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور ثانیہ کو بیاہ کر لے آتا، لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ رحیم بھائی شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ ثانیہ اور امجد بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے، اور امجد کو اس لیے ٹکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پلا نہیں۔ حالانکہ ثانیہ کے والد امجد کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے 2 محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ایسا کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی رحیم بھائی، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں نا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ امجد اور ثانیہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی ہی ہوگی